والے 2 دھماکوں میں کم از کم 103 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ حماس کو اسرائیل پر حملوں کی قیمت چکانا ہوگی، موساد کے سربراہ کا عزم۔ روس کا بیلغروت کے علاقے پر یوکرین کے 12 میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا کہ پاسداران انقلاب کے مقتول جنرل قاسم سلیمانی کی قبر کے قریب بدھ کو ہونے والے 2 دھماکوں میں کم از کم 103 افراد ہلاک ہوئے، جسے حکام نے دہشت گردانہ حملہ قرار دیا۔ سرکاری خبرساں ایجنسی ایرنا نے کہا کہ دہشت گردانہ دھماکوں کے دوران زخمی ہونے والے افراد کی موت کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 103 ہو گئی ہے۔ ایرنا نے کہا کہ دھماکوں میں 141 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے اسرائیل سے منسوب ڈرون حملے میں لیبنان میں حماس کے نائب سربراہ صالح العروری کی ہلاکت کے بعد کہا کہ حماس کو اسرائیل پر حملوں کی قیمت چکانا ہوگی۔ ڈیوڈ بارنیا نے کہا کہ موساد کی خفیہ ایجنسی حماس کے اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ اس میں وقت لگے گا، لیکن وہ جہاں بھی ہوں گے ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ان کا یہ تبصرہ بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں ایک ڈرون حملے میں حماس کے نائب سربراہ صالح العروری کی ہلاکت کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ سینئر لیبنانی حکام نے اسرائیل پر حملے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ اسرائیل نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو اسرائیل حماس تنازع کا حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ متحارب فریقین آپس میں اتفاق نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے لزبن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی یا لڑائی ختم کرانے کا کوئی حل باہر ہی سے مسلط کرنا ہوگا، کیونکہ دونوں فریق کبھی بھی کسی معاہدے پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ بوریل نے یہ بھی کہا کہ اگر لڑائی جلد ختم نہ ہوئی تو پورا مشرق وسطی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کے دفتر نے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ برطانیہ کی جانب سے یوکرین کو عطیہ کیے گئے بارودی سرنگوں کے شکار کرنے والے بحری جہازوں کو ترک آبنائی سے گزر کر بحیرہ اسود تک پہنچنے کی اجازت دی گئی ہے۔ برطانیہ نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ وہ روسی بارودی سرنگوں کے خطرے کا مقابلہ کرنے اور بحیرہ اسود کے ذریعے یوکرین کی برآمدی کارروائیوں کی اجازت دینے کے لیے 2 رائل نیوی جہاز یوکرین منتقل کر رہا ہے۔ ترکی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ کے آغاز کے بعد سے اس نے روس اور یوکرین کے جنگی جہازوں کے لیے ترک آبنائیں بند کر دی ہیں اور بحیرہ اسود میں کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے اس جنگ کے دوران اپنے غیر متزلزل عزم اور اصولی موقف کو برقرار رکھا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے بدھ کو کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے بیلغروت کے علاقے پر یوکرین کے 12 میزائلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی علاقے میں چند روز قبل یوکرین کے حملے میں 24 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے ان حملوں کا بھرپور جواب دینے کا عزم ظاہر کیا گیا تھا۔ یوکرینی حکام نے بتایا ہے کہ منگل کو روس نے بڑے پیمانے پر میزائل حملے کیے، جن میں کیف اور خارکیف میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 130 کے قریب زخمی ہوئے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ جاپانی حکام نے منگل کی رات ٹوکیو کے ہنیدا ہوائی اڈے کے رن وے پر ایک جاپانی مسافر طیارے اور جاپانی کوسٹ گارڈ کے طیارے کے درمیان تصادم کی باضابطہ تحقیقات شروع کر دی ہیں، جس میں کوسٹ گارڈ کے عملے کے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ جاپان ایئر لائنز کے ایئر بس A350 جیٹ طیارے میں عملے سمیت تقریباً 400 افراد سوار تھے۔ تمام مسافر اور عملہ جلتے ہوئے طیارے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کوسٹ گارڈ کے جڑواں انجن والے پروپیلر طیارے کا پائلٹ عملے کا واحد رکن تھا جو بچ گیا۔ یہ طیارہ پیر کو آنے والے مہلک زلزلے سے بچ جانے والوں کے لیے ہنگامی امداد پہنچانے کے لیے جاپان کے مغربی ساحل پر جا رہا تھا۔ شیفیلڈ ہالم یونیورسٹی کے محققین کا کہنا ہے کہ فنگر پرنٹس کا ایک سادہ ٹیسٹ بریسٹ کینسر کی جانچ کرنے والے ٹیسٹ میموگرام کی جگہ لے سکتا ہے۔ پروفیسر سیمونا فرانسس کی اس تحقیق کا مقصد فنگر پرنٹس میں موجود پسینے کا استعمال کرتے ہوئے مشتبہ افراد کے طرز زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں مدد کرنا تھا، جس دوران انہیں یہ احساس ہوا کہ اس سے کینسر کی تشخیص بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔